اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، یقیناً اللہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہی بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَاتٍ سَیِّئَاتٌ مِثْلُہَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّہِ۔ برائی کا بدلہ تو ویسی ہی برائی ہے، لیکن پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم تشنگی یار کی ایپیسوڈ نمبر 14 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تیری آنکھوں میں ڈوبا تو جان یہ پایا میں کہ غم کے صحرا میں بھی ایک تو ہی سایہ ہے۔ تو نے جو بھی زخم دیے وہی مرہم بنے آخر، میں نے ہر درد کو تیرے نام سے سجایا ہے۔ تشنگی یار ایپیسوڈ نمبر 14۔ جی فرمائیے مسٹر، آپ کون ہیں اور کیوں ہمارے گارڈز کو اس طرح خوفزدہ کرتے ہماری حویلی پر گاڑی چڑھانے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اسے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ آپ کی حویلی؟ مطلب تم اس مغرور اور بگڑے ہوئے خانزادے کی؟ وہ اس کی طرف بڑھتے بات کرتے کرتے ادھوری چھوڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ شٹ اپ مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہیں یہاں سے چلتے بنیے، اس سے پہلے کہ بھائی آ جائیں اور آپ اپنی ٹانگوں پر چلنے کے قابل بھی نہ رہیں، یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اب چٹکی بجاتے ہوئے بولی تھی، لیکن وارن کرنے والا انداز تھا۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کرتے کہا، اگر ایسی بات ہے تو بلاؤ اپنے بھائی کو، میں بھی تو دیکھوں اس ہستی کو جس کے اتنے قصیدے پڑے جا رہے ہیں۔ وہ اب اس کے اور قریب آتے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی عادت نہیں تھی کسی کے ساتھ زیادہ بات کرنے کی یا پھر بحث کرنے کی، لیکن پتہ نہیں کیوں آج وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ اچھا، وہ بھی اسی کے سٹائل میں بولی تھی، میں تو چاہتی تھی کہ جان بچا کر بھاگ جاؤ تو اچھا ہے، بچ جاؤ گے، لیکن اگر تمہیں ہی مرنے کا اتنا شوق ہو رہا ہے تو میں بھی ابھی بلاتی ہوں اپنے بھائی کو۔ دیکھنا، انہیں دیکھ کر ہی پسینہ چھوٹ جائے گا تمہارا، وہ اسے وارن کرنے والے انداز میں کہتے پیچھے کھڑے گارڈز کو ہاتھ کے اشارے سے بلا کر پھر سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں، چلے جاؤ یہاں سے اور اپنی ٹانگوں اور آنکھوں کو بچا لو، اور لڑکی کا کیا ہے، وہ تو تمہیں مجھ سے بھی حسین مل ہی جائیں گی۔ اب کی بار آریان خانزادہ نے اسے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ گھور کر دیکھا تھا۔ ایکسکیوز می مس، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ حسین ہیں؟ اور میں یہاں آپ سے ملنے کے لیے اپنی ان خوبصورت آنکھوں اور اپنی ان سیکسی ٹانگوں کی قربانی دینے آیا ہوں۔ لگتا ہے بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہیں آپ۔ پہلے خود کو غور سے آئینے میں دیکھیں، اور اگر غلطی سے دیکھ چکی ہیں تو محترمہ اپنے چشمے کا نمبر بڑھائیں تاکہ آپ کو صاف صاف دکھ سکے کہ آپ میں ایسی کوئی بات نہیں جس پر آریان خانزادہ جیسا ڈیشنگ اور ہینڈسم بندہ مر مٹے۔ وہ اترا کر کہتے ہوئے اسے آئینہ دکھا گیا۔ اے مسٹر، زبان سنبھال کر، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اسے عادت نہیں تھی اتنی تذلیل کی، وہ تو ہمیشہ اپنی تعریف سننے کی عادی تھی، اور وہ صاف گوئی سے کہتے اسے جلتے توے پر ہی تو بٹھا گیا تھا۔ وہ اسے گھور کر دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی ہیزل آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھیں گاڑے اسے گھور رہی تھی۔ گارڈز اس کے آس پاس آتے سر جھکائے کھڑے ہو گئے تھے۔ سنو، بھائی کدھر ہیں؟ انہیں کال کرو اور ابھی یہاں آنے کا کہو۔ میں نے تو سوچا تھا کہ انہیں سرپرائز دوں گی، لیکن اس ظالم نے میرے سرپرائز کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ گارڈز کو حکم دیتے ساتھ بڑبڑاتے ہوئے بولنے لگی تھی۔ چھوٹی بی بی خان ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی میں داخل ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نے سر جھکائے جواب دیا۔ کیا بھائی آج باغوں میں نہیں گئے؟ وہ حیران ہوتے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں جی، وہ آج کہیں نہیں گئے، وہ رات سے ہی سفید حویلی میں تھے
اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس لوٹے ہیں۔ اب کہ دوسرے نے بھی جواب دیا تھا۔ کیوں سفید حویلی کیوں گئے تھے؟ پہلے تو کبھی نہیں گئے، وہ حیران ہوتے پوچھ رہی تھی۔ اپنے بھائی پر غصہ اود کر آیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ سفید حویلی والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور اگر غلطی سے ہے بھی تو نفرت اور انتقام کا؟ وہ دل میں سوچتے غصے سے لال انگارہ ہوتی اب حویلی میں داخل ہونے لگی تو آریان خانزادہ بھی حویلی کے اندرونی دروازے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ وہ غصے سے تل ملا کر پیچھے مڑتے اسے گھور کر دیکھنے لگی تھی، جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ وہ اگر اس کے لیے نہیں تو پھر کس مقصد سے اندر آ رہا ہے، اور گارڈز بھی اسے نہیں روک رہے۔ اندر چلو، تمہیں تمہارے تمام سوالوں کے جواب خود ہی مل جائیں گے۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے گیٹ سے اندر پاؤں رکھ گیا۔ اس کے پاؤں رکھنے کی دیر تھی کہ ساری یادیں ایک ویڈیو کی طرح آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگیں۔ وہ سب بچوں کا ایک ساتھ کھیلنا، مہوش خانم کا مسکراتے ہوئے سب کے ساتھ باتیں کرتے بچوں کی طرف بھی دیکھتے ہنسنا، دانش خانزادہ اور ریحان خانزادہ کا بھی اپنے سامنے فائلوں کا ڈھیر لگائے باتیں کرنا، اور پھر مہوش خانم کا کمر کے گرد دونوں ہاتھ رکھتے ان دونوں کو گور کر دیکھتے ہوئے ان کے آگے سے فائلوں کا اٹھانا، اور پھر ان سب کے کہے۔ ایک طرف اربد علی خان اور جلال ضیاء الدین خانزادہ کا بیٹھ کر شطرنج کھیلنا اور پھر پرسوچ ہوتے چال چلنا، ایک کی چال اور دوسرے کی شہ اور مات پر دوسرے کا گھور کر دیکھنا، اور پھر دونوں کے کہے لگاتے ہنسنا، اور زلیخا خانم کا سب کو خوش دیکھ کر مسکرا دینا۔ ان سب کے بیچ میں کبھی کبھار ہی حمیدہ خانم اور نرمینہ خانم نظر آتی تھی۔ اے مسٹر کہاں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے بولی تو وہ یادوں کے بھنور سے نکلتے کبھی اسے دیکھتا تو کبھی اس کے ہاتھ میں اپنے اس ہاتھ کو جسے وہ بڑے حق سے پکڑے کھڑی تھی۔ اس نے جب اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس کی تو وہ ہوش میں آتے دیکھنے لگی۔ وہ ظالم اس کی سانسوں پر پوری طرح قابض ہوتے اس کی جان لینے کے در پہ تھا، اور وہ اس کے کندھوں پر مکے مارتے اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی تو وہ اس کے بازوؤں کو اپنے ہاتھ میں جکڑے پیچھے تکیے پر پن کرتے آج سچ میں اس کی جان لینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ مزاحمت ترک کرتے خود کو ڈھیلا چھوڑ گئی، اور وہ اس کے ڈھیلے پڑتے وجود کو محسوس کرتے پیچھے ہٹتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ نیلی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تڑپ کر ان آنکھوں پر لب رکھتے ان آنسوؤں کو ہونٹوں سے چننے لگا تھا۔ اس کی نرمی پر آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح بہنے لگے تھے، اور وہ بھی اس کے آنسو ہونٹوں سے چنتا ہی جا رہا تھا۔ پلیز حور، رونا بند کر دو، تم نہیں جانتی تمہارے یہ آنسو مجھے کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے اس کے آنسو چنتے درد کی انتہا پر بولا تو حور نے اسے گھور کر دیکھتے نخوت سے منہ پھیر لیا۔ وہ اس کا یوں نخوت سے دیکھتے منہ پھیر لینا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو پکڑ کر پھر سے سیدھا کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا جنہیں وہ زور سے میچ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو مائی لو، مجھے ان آنکھوں میں خود کے لیے محبت دیکھنی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے گھمبیر لہجے میں ایسے بول رہا تھا جیسے ان کے درمیان نارمل کپل والے ریلیشنز ہوں، لیکن وہ کیوں بھول گیا تھا کہ اس کے دیے گئے لفظوں کے زخم اور ان کی کاٹ بڑی گہری ہے جسے بھرنے کے لیے عمریں درکار ہیں۔ اس کی بات سنتے حور نے جھٹپٹاتے ہوئے اس کے حصار سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک نازک سی لڑکی ایک دیو ہیکل وجود سے خود کو چھڑا لے یہ تو ناممکن ہے۔ وہ اس کے جھٹپٹانے پر سلگتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ اب اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کمرے کے وسط میں چکر لگاتے اپنے اندر اٹھنے والے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ بیڈ پر بیٹھی تیز تیز سانسیں لیتے اسے بہتی آنکھوں سے گھور کر نفرت اور حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت وہ سہن نہیں کر پا رہا تھا۔ کہا تھا نا آگو نے کہ گلاب کے پیڑ پر ببول مت لگا ارحم، ورنہ عمر بھر پچھتاوے کے کانٹے چننے پڑیں گے۔ سو اب چن بیٹا، اور انہیں نوچ کر اپنی اور اس کی زندگی سے نوچ نوچ کر پھینک دے، بھلے ہی اس میں ہاتھ کتنے ہی زخمی کیوں نہ ہو جائیں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہتے پھر سے بیڈ کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ حور اسے اپنے نزدیک آتے دیکھ کر بیڈ سے نیچے اترنے لگی تھی۔ اسے بیڈ سے اٹھتے دیکھ کر اس کو کندھوں سے پکڑ کر نیچے بٹھا گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے اپنا سر جھکا گیا۔
وہ اسے یوں سر جھکائے اپنے قدموں میں بیٹھے دیکھ بے یقین ہوئی تھی۔ تکبر اور غرور سے بھرا ہوا وہ مرد آج اس کے سامنے سر جھکائے اس کے قدموں میں بیٹھے اب سسکنے لگا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھاتے اس کے سامنے جوڑ کر ہمت مجتمع کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے آسان لگتا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں کبھی بھی نہیں دھتکارے گا، وہ معاف بھی کر دے گا۔ ہے نا ہمارا پروردگار سب سے بڑا رحیم و کریم، ہم چاہے کتنے بھی گناہوں میں لتھڑے ہوئے کیوں نہ ہوں، جب سچے دل سے توبہ کر کے اس کے در پر صرف ایک آنسو بھی بہا دیں تو وہ ہماری توبہ قبول کر کے ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ کوئی وضاحت نہیں مانگتا، کوئی دلیل، نہ کوئی منت سماجت، بس ایک آنسو اور معافی عطا کر دیتا ہے۔ مگر اس کے بندے وہ کبھی بھی معاف نہیں کرتے، چاہے آپ جتنے ہاتھ جوڑ لو، پیر پکڑ لو، جتنی وضاحتیں، جتنی دلیلیں دے لو، وہ کسی بھی دلیل کو نہیں مانتے۔ یہی فرق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں اور اس کے بندے میں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی احساس ہو جائے کہ ہم بہت گنہگار ہیں تو بلا جھجک باوضو ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اگر سچے دل سے معافی مانگو گے تو وہ یقیناً معاف کر دے گا، کیونکہ وہ نیتوں کو دیکھتے ہوئے دل کی کیفیت سے واقف ہوتا ہے۔ اگر دل سے توبہ کر کے معافی مانگ رہے ہو اور تمہاری نیت صاف ہے، پھر گناہوں کی طرف نہیں جانا چاہتے تو معافی یقیناً ملے گی۔ مجھے معاف کر دو حور، میری ہر خطا کے لیے، میرے الفاظوں کے لیے جن سے تمہارا دل دکھا ہے، ان باتوں کے لیے جن سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے۔ مجھے معاف کر دو کہ میں تم سے اتنے سالوں تک غافل رہا۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم پر الزام لگائے۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں بہت درد، بہت تکلیف دی، تمہیں بہت تکلیف دہ باتیں کہیں، تمہیں اس گناہ کی سزا دی جو تم نے کیا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تھوڑی ساتھ کے لیے رکا، وہ رک رک کر بول رہا تھا۔ گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف کرتے معافی مانگنے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اب وہ تھوڑی اور ہمت جٹانے کے لیے چند ساتھ کے لیے رکا اور ایک طویل سانس لینے کے بعد پھر سے بولا، وہ سب تم نے یا ابو جانو نے نہیں بلکہ میری۔ وہ پھر سے رکا تھا۔ ہمت جتنی بھی جٹا لے اس ہستی پر الزام لگانے کی ہمت نہیں جٹا سکتا تھا، تو پھر کیسے کل اس ہستی کو کٹہرے میں دیکھ کر برداشت کر سکے گا اور سزا سنا سکے گا؟ دل کی جلن اور درد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور لہجہ بھی رندا ہوا، بلکہ وہ میری ماں، وہ اتنا کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ ماں کا توڑا گیا اعتبار اور دیے گئے زخم زیادہ تکلیف دہ تھے۔ وہ دو زانوں بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی خاموش ساکت وجود مگر بہتی آنکھوں کے ساتھ اس وجیح مرد کو دیکھ رہی تھی جو بولے تو ہوائیں ساکت ہو کر اسے سننے لگیں اور چلے تو پاؤں کی دھمک سے فضا لرز جائے۔ وہ مرد آج اپنی 18 سالہ چھوٹی سی بیوی کے سامنے سر جھکائے ہاتھ جوڑے بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ نور پور اور اس کے آس پاس کے 10 گاؤں پر حکومت کرنے والا آج ایک چھوٹی سی لڑکی سے معافی کا طلبگار بنا اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ کوئی اگر دیکھ لے تو اگلا سانس تک نہ لے پائے۔ لیکن کیا وہ اتنا حوصلہ رکھتی ہے کہ اسے معاف کر دے؟ کیا زخمی اور کرچیوں میں بکھرے دل کو ایک معافی ٹھیک کر سکتی ہے؟ کیا ایک معافی سے زخم ہیل ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک لفظ معافی دل پر لگے ان گھاؤ کو مٹا دیتا ہے جو اندر تک خراش ڈال کر روح کو لہو لہان کر چکے ہوں؟ کیا صرف ایک جملہ ٹوٹے ہوئے بھروسے کو دوبارہ جوڑ سکتا ہے، جس کے سپنے وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، جس کے لیے خود کو اتنا سیج کر رکھا تھا کہ خود بھی نہیں چھوتی تھی کہ امانت میں خیانت ہی نہ ہو جائے؟
اس پر اتنا گندا الزام وہ نہیں سہ پا رہی تھی۔ تمہیں اگر وہاں سے نہ لاتا تو کیا تمہیں وہی مزے کرنے دیتا؟ وہ کیسے تمہیں چھو رہا تھا؟ اس نے تمہیں کہاں کہاں کب کب چھوا ہے؟ اس کے چھونے سے تمہیں بڑا مزہ آیا ہوگا، اور کتنوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے تم نے؟ بولو، جواب دو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے نزدیک آنے کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے حور خانزادہ کہ تم بہت خوبصورت ہو تو میں تمہارے پیچھے پاگل ہو کر پھروں گا؟ تمہیں پتہ ہے تم بہت بدصورت عورت ہو، ایسی بدصورت عورت کہ تمہیں تمہارا اپنا شوہر منہ تک نہیں لگاتا۔ ویسے ان سالوں میں کتنوں کے ساتھ؟ اس کے الفاظ جب بھی کانوں میں گونجتے اس کے کانوں کو زخمی کرتے ہوئے اس کی روح کو لہولہان کرتے، دل کو کرچیوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور پھر وہ ساری رات تڑپتے سسکتے ہوئے گزار دیا کرتی تھی۔ کیا معاف کر دینا آسان ہوگا؟ کیا اسے معاف کر دینا چاہیے؟ اسے اس وقت بھی وہ کانوں کو زخمی کرنے والے الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے سنائی دے رہے تھے، جو اس کی روح کو لہولہان کر دیتے تھے اور آنکھوں کو لال انگارہ بنا دیتے تھے۔ اس نے اپنی نیل کو زخمی آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا تو وہ مرد اسی طرح سر جھکائے گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے دل میں کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ مرد کبھی اسے اس حالت میں بھی مل سکتا ہے۔ وہ اس کے دل کی بہت اونچی مسند پر براجمان تھا۔ وہ کیسے اتنا نیچے؟ وہ کیسے سر جھکائے؟ لیکن جب جتنا بڑا گناہ کیا جائے تب اتنا ہی پستی میں گرتا چلا جاتا ہے، اور پھر جب اپنے کیے گئے ظلم یا گناہ کی معافی مانگنی ہو تو پھر اتنا ہی جھک کر معافی مانگنی پڑتی ہے۔ لیکن وہ اسے یوں سر جھکائے بھی تو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ گئی تو وہ اپنی زخمی آنکھوں کو اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کم بخت کی زخمی آنکھیں بھی تو دیکھی نہیں جاتی تھیں۔ نیل گو آنکھوں میں نمی خشک ہو چکی تھی، لیکن درد کی رمق تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ معاف کر دیتی تو آج ہر اس عورت کے ساتھ ظلم کرتی جس کے پاکیزہ وجود پر کردار کشی کے الزامات لگاتے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں، اور اگر معاف نہیں کرتی تو اپنے رب اور اپنے مجازی خدا کی گنہگار بن جاتی۔ کم وقت سے رشتہ بھی تو بڑا سخت تھا، جس کی شرائط بھی بڑی ہی سخت تھی، جن میں ہمیشہ عورت کو ہی جھکنا پڑتا ہے۔ نہ جھکے تو شوہر کے ساتھ ساتھ وہ رب کی بھی گنہگار بن جاتی ہے۔ اسے اس تکلیف سے نجات کے لیے اس نام نہاد رشتے کو ہی ختم کرنا ہوگا، تبھی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ ہر اس عورت کو انصاف دلا سکتی ہے جس کے کردار کو گندا کر کے اسے زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ ایک فیصلے پر پہنچتے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کرتے ہوئے اپنی گردن اٹھائے اٹھی تو ارحم خانزادہ نے چہرہ اوپر اٹھاتے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ آنسوؤں کی وجہ سے اس کا وجود اسے دھندلا سا دکھ رہا تھا، لیکن خود سے بہت اوپر اٹھا ہوا اور پروقار۔ اسے اپنے کہے گئے الفاظ پر شدت سے پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب پچھتاوے کا وقت گزر چکا تھا۔ اب تو سزا کا وقت تھا، پھر وہ جو چاہے سزا دے، بس ایک دفعہ معاف کر دے۔ کیا یہ بات عجیب نہیں ہے کہ سزا بھی دے اور معاف بھی کر دے؟ یا پھر سزا ہوتی ہے تو یا پھر معافی، دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب اسے لمحوں میں ملنے والا تھا، جو اس کی روح سے سانسیں کھینچنے کے مترادف ہوگا۔ اس کے اگلے الفاظ ارحم خانزادہ کی ذات اور دل کو کس قدر کرچیوں میں تقسیم کرنے والے تھے، یہ ابھی اس مرد کو نہیں پتہ۔ عورت جب دل سخت کر لیتی ہے تو اس سے بڑھ کر پتھر بھی نہیں ہوتا۔ پتھر پر بھی پانی پڑنے سے سوراخ ہو جاتے ہیں، لیکن عورت؟ وہ اب لڑکھڑاتے قدموں سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگی تھی، کیونکہ جو فیصلہ کیا تھا اس پر عمل کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ کم بخت سے محبت بھی تو تھی، جو کہنے سے تو دب سکتی ہے لیکن اندر تک سلگتی رہتی ہے۔ کیا کہنے سے کبھی محبت ختم ہو جاتی ہے؟ اور وہ بھی بچپن کی؟ رشتہ بھی گہرا اور پرانا تھا،
بچھڑنے کا فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھیں میچ کر ہمت مجتمع کرتے آنکھیں کھولتے بولی تو لہجہ لرزتا ہوا نہیں بلکہ بہت مضبوط تھا۔ ارحم خان زادہ، میں نے تمہیں، وہ رک کر بولی تو وہ اسے سنتے سانسیں روک گیا۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ الفاظ تھے یا امرت جو ارحم خان زادہ کی روح تک کو بھی سکون پہنچا گئے تھے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتے زمین سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا جو اس سے چہرہ موڑے کھڑی تھی۔ سماعتیں بے یقین ہوئی تھیں۔ اس نے معاف کر دیا۔ دل کے اندر تک سکون اترتا چلا گیا۔ میں نے تمہیں معاف کیا ارحم خان زادہ۔ ہر زخم جو تم نے میری روح پر لگایا، ہر درد جو تم نے میرے وجود کو دیا، ہر آنسو جو میری آنکھوں سے بہے، ہر وہ تکلیف دہ رات جو میں نے تڑپتے سسکتے گزاری، اپنوں کے ہوتے ہوئے، اپنوں کے پیار، اپنوں کے تحفظ، اپنوں کے ساتھ کے لیے ترستے ہوئے پردیس میں کاٹے، ہجر کی اذیت، سب معاف کیا۔ وہ درد کی انتہا پر کہہ رہی تھی اور وہ اس کے درد کو اپنے دل پر محسوس کرتے ہوئے سن رہا تھا۔ لیکن معافی اتنی بھی آسان نہ تھی۔ اس کے اگلے الفاظ جان لیوا تھے۔ لیکن کردار، حور نے آہستہ آواز میں کہا، مگر یہ الفاظ جو وہ نہیں سننا چاہتا تھا، وہیں سننا بھی تھا اور سہنا بھی۔ لیکن کیا اتنا آسان تھا؟ یہ الفاظ ارحم خان زادہ کی روح کو تیز دھار خنجر سے چیر کر رکھ گئے تھے۔ کردار پر لگائے گئے الزامات۔ وہ پل کے لیے رکی تو ارحم کو لگا کہ دھڑکنیں رک گئی ہیں۔ ان کی کبھی معافی نہیں ہوتی ارحم خان زادہ، کبھی بھی نہیں، کسی حال میں بھی نہیں۔ ارحم خان زادہ کا دل وہیں زمین پر بکھرتا چلا گیا۔ اسے لگا جیسے حور نے اس کے دل پر پاؤں رکھ کر اسے کچل کر رکھ دیا ہو۔ اس نے بھی تو کبھی ایسا ہی کیا تھا۔ حور، یہ الفاظ زبان سے بمشکل ادا ہوئے تھے۔ نہیں ارحم خان زادہ، ابھی سے مت گھبرا، ابھی سے گھبرا گئے، ابھی تو بہت سارا درد ہے جو تمہیں برداشت کرنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے کیا تھا۔ وہ اسے ہاتھ اٹھا کر روک گئی لیکن مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ اب یہ رشتہ اس دن سچ میں ختم ہو گیا تھا۔ حور اور ارحم سچ میں مر گئے تھے اسی دن جس دن تم مجھے یہ جتا کر چلے آئے تھے کہ حور اور ارحم سچ میں مر گئے اور ساتھ میں ان کا رشتہ بھی۔ اس سے آگے کہنا آسان نہیں تھا۔ وہ اتنا کہتے ہچکی لے گئی۔ نہیں حور نہیں، پلیز ایسا مت کہو۔ وہ تڑپتے ہوئے اس کے قریب آتے، اسے پیچھے سے حق کرتے، اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے ہوئے تڑپ کر بولا تھا۔ اس کی ظالم پناہوں میں بھی کتنا سکون تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتے اب کمزور پڑنے لگی تھی۔ نہیں حور پلیز، تمہیں مجھے سزا دینی ہے تو جو جی چاہے سزا دو، لیکن رشتہ ختم کرنے والی بات کبھی مت کہنا۔ تم اگر چاہو گی تو میں ہر وقت تمہارے قدموں میں بیٹھا رہوں گا۔ تم اگر چاہو گی تو تمہارے گھر والوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کر ان سب سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ تم اگر چاہو گی تو تمہارے بھائی سے بھی معافی مانگ لوں گا، لیکن مرنے کی بات مت کرو۔ یہ رشتہ تم نہیں جانتی۔ یہ رشتہ، اسی رشتے نے تو ارحم خان زادہ کو اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسی رشتے کی وجہ سے تو ارحم خان زادہ بن سکا۔ اسی رشتے نے تو دور رہ کر بھی مجھے وہ طاقت عطا کی جس کے بل بوتے پر میں آج اتنے گاؤں کے فیصلے بآسانی کر لیتا ہوں۔ اسی رشتے نے تو مجھ جیسے ڈرپوک انسان کو مرد بنایا اور اتنا مضبوط خان بنایا کہ لوگ میرے فیصلے کو پتھر پر لکیر مانتے ہیں۔ تم نہیں جانتی حور، لیکن تم یہاں نہ ہو کر بھی ہر لمحے میرے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ جب بھی میں پریشان ہوتا یا درد میں ہوتا تو تمہاری آواز میرے درد کو ہیل کر دیتی۔ جب بھی مجھے فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آتی تو تم سے ہی تو مشورہ کرتا تو مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی۔ وہ روانی میں بولتے ہوئے سارے راز اس پر افشاں کر رہا تھا۔
اور وہ ساکت وجود کے ساتھ اس کی باتیں سنتے حیران ہو رہی تھی۔ ان دونوں کی کب اس طرح بات ہوئی تھی؟ اسے تو نہیں یاد پڑتا تھا کہ کبھی ان دونوں میں کوئی دوستی یا نارمل بات ہوئی ہو۔ وہ جب بھی ویڈیو کال پر بینی شاہنزادہ سے بات کرتی تو دونوں چھپ کر ایک دوسرے سے بات کیا کرتی تھیں۔ ایک دو دفعہ بینی سے بات کرتے ارحم خانزادہ نے دیکھ بھی لیا، تو جب بینش نے بات کرنے پر اصرار کیا تو ارحم خانزادہ نے اسے بری طرح ڈپٹتے ہوئے آئندہ فون نہ کرنے کا کہتے وہاں سے نکلتے چلا جاتا تھا۔ تو پھر کب؟ مجھے نہیں یاد پڑتا ارحم خانزادہ کہ ہم دونوں میں کبھی اتنی انڈرسٹینڈنگ یا پھر دوستی رہی ہو کہ آپ مجھ سے مشورہ مانگیں۔ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ آپ مجھے سلام تک کرتے، مشورہ تو بات ہی بہت دور کی ہے۔ وہ اس کے بازو اپنے پیٹ سے ہٹاتے خود کو اس کے حصار سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ ارحم خانزادہ اس کے گرد حصار اور بھی مضبوط کر گیا۔ تمہیں نہیں یاد، لیکن مجھے سب اچھی طرح سے یاد ہے حور، مائی لٹل ایزورینا اینجل۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بھی تو ایسے ہی لقب دیتا تھا، اکثر وہ اسے لٹل ایزورینا اینجل ہی تو کہتا تھا، جس سے وہ چڑ جایا کرتی تھی۔ اینجل، غصہ کرو یا پھر ناراضگی دکھاؤ، میں تو تمہیں ایزورینا اینجل ہی کہوں گا۔ اس کے کہے گئے الفاظ یاد آئے تھے۔ میرا نام حور خانزادہ ہے۔ حور، تمہیں کوئی حق نہیں دیا میں نے کہ میرا نام بگاڑتے پھرو۔ جب پہلی بار اس نے کہا تھا ایزورینا اینجل تو پھٹ ہی تو پڑی تھی۔ اگر مجھے نہیں دیا یہ حق تو کیا اس ظالم جابر خانزادے کو دے رکھا ہے، جس نے کبھی مڑ کر بھی نہیں پوچھا تجھے؟ وہ چڑھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں، انہیں ہی تو سارے اختیارات دے رکھے ہیں میری ماں نے۔ تو کیا تم نے نہیں دیے؟ وہ پتہ نہیں کیوں اداس لہجے میں یہ پوچھا کرتا تھا۔ آج اسے اس کی اس اداسی کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے پتہ نہیں، ایک ایک لفظ اب یاد آ رہا تھا۔ کیا ہوا ایزورینا اینجل؟ کچھ یاد آ گیا کیا؟ وہ اس کے بالوں کی خوشبو سے سانسوں کو معطر کرتے ہوئے گمبھیر سرگوشی کرتے ہوئے اب پوچھنے لگا تھا۔ اس کی دہکتی سانسیں حور کی گردن جلا رہی تھیں۔ شراکت برداشت نہیں ہو رہی تھی، پھر چاہے وہ خود کی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس کی گردن پر اب اپنے دہکتے لب رکھنے لگا تھا۔ وہ مزاحمت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے یہ کیا کر دیا تھا؟ چاہے اس سے کوئی غلط تعلق نہیں تھا، چاہے وہ اسے صرف ایک ہمدرد، ایک دوست کی طرح سمجھتی تھی جس سے اپنے ہر دکھ کو بیان کر دیا کرتی تھی، لیکن وہ تھا تو ایک مرد ہی نہ، اور اوپر سے نامحرم بھی۔ اسے اب اپنا آپ بھی چور لگنے لگا تھا۔ نامحرم تو نامحرم ہی ہوتا ہے، پھر چاہے رشتہ کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو۔ مرد اور عورت بھی میں کبھی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر کبھی ہو بھی جائے تو کوئی اسے سمجھ ہی نہیں پاتا۔ ہر کوئی اس رشتے کو غلط نگاہ سے ہی دیکھتا ہے، پھر چاہے آپ جتنی بھی صفائیاں دیں یا پھر جتنا ہی خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کریں، زمانہ کبھی آپ کے رشتے، آپ کی پاکیزگی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہی سب اب اس کے ساتھ ہونے والا تھا۔ کیا وہ اسے معاف کر دے گا؟ اگر تم واپس سفید حویلی میں جھانک کر دیکھو گے تو تمہیں اس حویلی میں ہر طرف خاموشی چھائی محسوس ہوگی، طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی۔ نیچے صوفوں پر 3 وجود سر جھکائے بیٹھے اپنے اعمال کا احتساب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان میں سے ایک وجود کبھی کبھی زخمی نظروں اور نخوت سے انہیں دیکھتے پھر سے سر جھکا لے گا۔ قصورواروں میں ان کا نام بھی تو آتا ہے نا۔ وہ دونوں حویلیوں کی بڑی تھیں، اگر فیصلہ کرتے ڈٹ جاتی تو مجال ہوتی ان کے بیٹوں یا پھر بہوؤں کی کہ ان کی بیٹی اور نواسی کو یوں دربدر کرنے کی۔ وہ سیڑھیوں سے اترتا وجود جو ابھی کچھ دیر پہلے کئی دشمنوں کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے جہنم واصل کرتے سیدھا سفید حویلی آیا تھا، سب کو سیڑھیوں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہوئے پایا تو تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر پہنچا۔
لیکن حور کے کمرے کے اندر سے آتی درد اور تکلیف سے بھری باتیں سنتے وہ کچھ دیر وہیں بیٹھ کر بغیر آواز کے آنسو بہاتا رہا تھا۔ پچھتاوے تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ کیسا ظلم کر دیا تھا اس عورت کی باتوں پر بھروسہ کر کے جو کبھی بھروسے کے قابل ہی نہیں تھی۔ تیمور خان زادہ اپنے آنسو صاف کرتے وہاں سے اٹھتے ہوئے تھکے قدموں سے سیڑھیاں اترتے نیچے پہنچا۔ سامنے اپنی ماں کو دیکھتے ان کے قریب گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں اپنے ساتھ لگا گیا تو زلیخا خانم پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھیں۔ یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے تیمور خان؟ ہم کبھی خود کو معاف نہیں کرے گا، ہم کبھی خان کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں ہماری بیٹی کے لیے انصاف چاہیے تیمور خان، ورنہ ہم تم کو اپنا دودھ بھی نہیں بخشے گا۔ زلیخا خانم اس کے کندھے سے لگی بولتے ہوئے ایک دم سے اسے دور جھٹکتے ہوئے بولی تھیں۔ میں جانتا ہوں مورے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، تبھی تو بھلے ہی دانش بھائی اور ان کی قسم کی وجہ سے بچوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن میں نے خود کو ابھی تک معاف نہیں کیا، اور میں تب تک خود کو معاف نہیں کروں گا جب تک میں اس عورت کو جہنم نہیں پہنچا دیتا جو اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ وہ لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اتنا کہتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا رخ اب اس قید خانے کی طرف تھا جس میں جانے سے اچھوں کو خوف آتا تھا، جس میں حمیدہ خانم اور نرمینہ خانم کو قید کیا گیا تھا۔ سفید حویلی کی بیرونی شان و شوکت دیکھ کر کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اسی کے نیچے زمین کی گہرائیوں میں ایسا قید خانہ موجود ہے جہاں داخل ہونا تو دور، اس کا ذکر کرنا بھی لوگوں کے چہروں کا رنگ اڑا دے۔ سیلن سے بھیگتی دیواروں میں پرانے وقتوں کے زخم جیسے بند تھے، کہیں کہیں چونا جھڑا ہوا تھا، اور ان دروازوں میں اندھیرے کا ایسا بسیرا تھا جیسے صدیوں پرانی نفرت قید ہو ان میں۔ ہوا ساکن تھی، بس کبھی کبھی کسی رینگتے جانور کی کھچکھچاہٹ یا کسی اژدہے جیسی سانس کے گونج سننے والے کی دل تک کپ کپی دوڑا دیتی۔ اسی اندھیرے میں حمیدہ خانم اور نرمینہ خانم زنگ آلود بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھیں، چہرے خاک آلود، بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو، لیکن شرمندگی کی ذرا سی بھی جھلک نہیں دکھ رہی تھی۔ اچانک دور سے قدموں کی گونج ابھری، بھاری، مضبوط، طاقتور قدم، ایسے جیسے پوری زمین اس شخص کے وزن سے لرز رہی ہو۔ نرمینہ نے خوف سے اپنے گلے میں ٹنگے بال سیدھے کیے تھے۔ حمیدہ کی سانسیں بھی تیز ہوئی تھیں۔ لوہے کا دروازہ دڑم سے کھلا اور ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا۔ اسے محسوس کرتے ہی دونوں عورتوں نے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ دروازے میں تیمور خان زادہ کھڑا تھا، جس کی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی، گردن اور بازوؤں کی وینز پھول کر نیلی ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے چلتے ان کی طرف بڑھنے لگا تھا، اس کے قدموں کی دھمک سے دونوں کے وجود لرزنے لگے تھے۔ آنسو؟ وہ اتنا کہتے نخوت سے نیچے تھوک گیا تھا۔ تم دونوں کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، کیونکہ ان میں شرمندگی کے آثار ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آ رہے۔ ویسے کس مٹی کے بنی ہو تم دونوں؟ تمہیں احساس ہے کہ تم لوگوں نے جو جرم کیے ہیں؟ وہ اب حمیدہ خانم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں میں آپ کی مسند سے نیچے گرا چکا ہوں۔ تم نے حسد میں جلتے ہوئے میری بہن کو ہی نہیں، میرے بھائی کو بھی اپنی ناجائز خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ کھا گئی تم میرے بھائی کو، اس بھائی کو جس نے تمہیں پانے کی خاطر اپنے گھر والوں سے دشمنی مول لے لی تھی۔ اپنی اتنی خوبصورت منکوحہ کو بھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اگر غلط راستوں پر چلنے لگی تھی تو اس میں بھی تمہارا ہی قصور ہے۔ نہ وہ تمہارے عشق میں مبتلا ہوتے انہیں اگنور کرتے اور نہ ہی وہ غلط راستوں پر چلتی، لیکن انہیں کیا ملا؟ دردناک موت۔ جانتی ہو وہ موت کبھی اتنی دردناک نہ ہوتی اگر انہیں تمہاری سچائی کا پتہ نہ چلتا۔ تیمور خان زادہ حمیدہ خانم کے چہرے کے قریب جھکتے
داڑتے ہوئے بولا تو اس کی دھاڑ پر قید خانے کی در و دیوار تک لرز اٹھی تھی۔ اور تم؟ تیمور خانزادہ نے نرمینہ خانم کے چہرے کو ہاتھ سے دبوچتے ہوئے گررا کر کہنا شروع کیا، تمہیں احساس ہے اس گناہ کا جو تم کر چکی ہو؟ جانتی ہو پاک باز انسان، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے پاک دامن کو داغدار کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ تم نے دانش بھائی جیسے پاک باز مرد پر جو زنا کا الزام لگایا ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، جس کی سزا اس دنیا میں بھی بہت سخت ہے اور اس دنیا میں بھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم گناہ پر گناہ کرتی جاؤ گی اور کوئی تمہاری پکڑ نہیں کرے گا؟ ایسا نہیں ہے نرمینہ بیگم، اللہ کی لاٹھی مانا کہ بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب وہ پڑتی ہے نا تو پھر اچھوں کو بھی نہیں بخشتی اور ان کا زمین پر کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز میں وہ کاٹ تھی کہ قید خانے کی در و دیوار لرز اٹھے تھے، اور اس کے بعد جو سناٹا چھایا تھا، الحفیظ الامان۔ حمیدہ خانم کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھی، نرمینہ خانم کی آنکھوں میں بھی وحشت پھیل گئی تھی، مگر پچھتاوا تو اب بھی نہیں تھا، وہاں پر صرف ڈر تھا، اپنے انجام کا ڈر۔ تیمور نے ان کی حالت دیکھ کر حقارت سے سر ہلایا تھا، تم دونوں کو لگتا تھا کہ دنیا اندھی ہے اور لوگ بہرے ہیں۔ اللہ چپ ہے؟ پھر اس نے ہاتھ کی پشت زنجیروں پر پھیرتے ہوئے کہا تھا، لیکن سچ کی پکڑ ہمیشہ خاموش آتی ہے، اور جب آتی ہے نا تو انسان صرف درد نہیں جھیلتا، اپنے اندر کا سارا زہر الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ قید خانہ پھر سے قبرستان کی طرح خاموش ہو گیا تھا، صرف دور کہیں کوئی سانپ سرسرایا تھا، جیسے وہ بھی ان عورتوں کے انجام کی خبر رکھتا ہو۔ تیمور سیدھا کھڑا ہوا، یہ تو ابھی شروعات ہے نرمینہ بیگم۔ اس کی آنکھوں میں نیلا برف جیسا جلال چمکا تھا، اصل پکڑ وہ تھوڑی دیر رکا تھا، وہ تو ابھی باقی ہے۔ نرمینہ خانم نے سر اٹھا کر تیمور خان کی آنکھوں میں دیکھا، بلی آنکھوں میں اب تھوڑا ڈر نظر آ رہا تھا۔ تم دونوں کا فیصلہ تو کل ارحم خانزادہ کرے گا، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے نام سے جڑی عورت جرگے میں جائے اور لوگ میرے منہ پر تھو تھو کریں۔ تیمور خانزادہ کی بات سنتے نرمینہ خانم نے تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہیں رک جاؤ نرمینہ، میرے نزدیک آنے کی کوشش بھی مت کرنا، مر گیا آج سے تیرا یہ خان تیرے لیے، تیمور خانزادہ نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں خان، ایسی باتیں مت کہو، وہ روتے ہوئے بولی تھی، میں تیمور خانزادہ والجلال خانزادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں، ہاں نرمینہ خانم، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ سر اٹھائے تہہ خانے کی دیواروں کو دیکھتے 3 بار یہ لفظ دہراتے، اس عورت کو آزاد کرتے ہوئے اسے اس کی اوقات دکھا گیا تھا۔ حمیدہ خانم اور تہہ خانے کی در و دیوار یہ سب آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھیں۔ کاش میں نے بجو کی بات اس دن مان لی ہوتی تو آج سب خوش ہوتے۔ وہ سر جھکائے بینچ پر بیٹھے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑے اب پچھتا رہا تھا جب سب ختم ہو چکا تھا۔ یہ الفاظ نرمینہ خانم کی سانسیں کھینچنے لگے تھے، اسے اس تہہ خانے کی گھٹن اب آکسیجن کی کمی بھی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو ریلیکس تھی کہ اس کا شوہر اسے بچا لے گا، کچھ بھی کرے گا لیکن اسے جرگے تک نہیں جانے دے گا، لیکن وہ تو اس سے جڑا رشتہ ہی ختم کر چکا تھا۔ وہ اپنے ساتھ یہ کیا کر چکی تھی؟ اب اگر ارحم خان تمہارے ٹکڑے کروا کر کتوں کو بھی کھلا دے گا نا تو مجھے کوئی ملال نہ ہوگا۔ وہ اسے گھورتے دھاڑتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور پیچھے تہہ خانے میں دونوں عورتوں کی چیخیں گونجنے لگی تھیں، کیونکہ دیواروں پر بنے سوراخوں سے چند سانپ رینگتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے انہیں اب ڈسنے لگے تھے۔ ان کے اندر کا زہر ختم کر کے انہیں یہاں صرف تکلیف دینے کے لیے ہی رکھا گیا تھا۔ وہ ڈنک مارتے تو اندر تک سرایت کرتے ہوئے درد روح لرزا دیتا،
لیکن جان نہیں نکلتی، نہ کوئی مار دھاڑ، نہ کوئی زخمی کیا جانا، بس خاموش اور پر اسرار تکلیف دہ سزا، ایسی سزا کہ روح تک لرزا دے۔ یہ ارحم خانزادہ کی سزا تھی جو بظاہر دکھائی نہیں دیتی، لیکن تکلیف اتنی دیتی تھی کہ الحفیظ الامان۔ تیمور خانزادہ ان چیخوں کو سنتے تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا، اب اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی نکالتے حویلی سے نکل گیا تھا۔ اس حویلی کے اس تہخانے کے بارے میں صرف چند افراد کو ہی پتہ تھا۔ بھائی، ارحم بھائی کدھر ہیں؟ نیچے آئیں، وہ حویلی میں داخل ہوتے بلند آواز میں پکارتے ہوئے بولی تھی، لیکن حویلی کے سناٹوں نے اس کا استقبال کیا۔ مورے، مورے کہاں ہیں آپ؟ وہ اب حمیدہ خانم کو آوازیں دینے لگی تھی۔ بی جان، دا جان، بینش، کہاں گئے ہیں سب کے سب؟ وہ سب کو پکارنے لگی تھی، لیکن جواب ندارد۔ کوئی ہے؟ کہاں گئے سب کے سب؟ وہ اب غصے سے چلاتے ہوئے بولی تو کچن کی طرف سے دوڑتی ہوئی نور خان اس کی طرف آتے سر جھکائے کھڑی بولی، بی بی وہ سب سفید حویلی گئے ہیں، اور بینش بی بی جی اپنی دوستوں کے ساتھ کراچی۔ نور خان نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا تھا۔ کیا وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹی؟ مجھے تو کہہ رہی تھی کہ آج پہنچ جائے گی۔ وہ اب پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں بی بی جی، ابھی تک تو نہیں پہنچی، نورے سر جھکائے ہوئے بولی تھی۔ اور باقی سب پر کون سا بھوت سوار ہو چکا ہے کہ سب کے سب سفید حویلی پہنچ گئے ہیں؟ ایسا کون سا جادو کر دیا ہے سفید حویلی والوں نے کہ جو پچھلے 15 سالوں سے نہیں ہوا وہ اب حیرت اور حقارت سے برے لہجے میں پوچھنے لگی تھی۔ بی بی جی، وہ اپنی مہوش بی بی اور ان کی فیملی آئی ہوئی ہیں امریکہ سے، انہوں نے سب کو دعوت پر بلایا ہے۔ کیا افو آئی ہیں؟ اور وہ بھی اتنے سالوں بعد؟ اب وہ کیا کرنے آئی ہیں یہاں؟ کیا پہلے دیے گئے زخم کافی نہیں تھے جو نئے زخم دینے آئی ہیں؟ وہ نخوت اور غصے سے گراتے ہوئے بولتے سامنے کھڑے لڑکے کو غصہ دلانے لگی تھی۔ نور خان نے لرزتے اور کپکپاتے ہاتھوں سے اشارہ کرتے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں جو منہ میں آ رہا تھا بولتی ہی جا رہی تھی، اور وہ اسے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ پہلے ہم سے ہمارے بابا کو چھین کر ہمیں یتیم بنا دیا، کیا یہ کم تھا جو پھر سے آ گئی ہیں ہماری تکلیفوں میں؟ ول یو پلیز شٹ اپ مس خان، جسٹ شٹ یور ماؤتھ، وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو اس کی دھاڑتی آواز سنتے وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے اور زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑی نور خان بھی کپکپاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بات اتنی کرو جس پر پچھتاوے کے بعد تلافی ممکن ہو۔ جب باتوں کا پتہ نہ ہو نا تو دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لیا کرو اور پھر الزام لگایا کرو۔ یہ نہ ہو کہ اپنے بھائی کی طرح معافی کے قابل ہی نہ رہو۔ وہ اس کے قریب آتے اس کی کلائی زور سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس کے کان کے قریب دھاڑتے ہوئے بولا تو اسے لگا جیسے کان سے ابھی خون نکلنے لگے گا۔ اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ویسے ہے تو بری بات، لیکن اگر تم ارحم خانزادہ کے کمرے میں جھانک کر دیکھو گے تو وہ ابھی تک اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کیے، اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھے، اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے ہوئے آنکھیں بند کیے سکون کی وادیوں میں پہنچ چکا تھا، اور وہ اپنے آپ کا احتساب کرتے ہوئے خود سے ہی شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اب سرکتے ہوئے اس کے سارے وجود کو محسوس کر رہے تھے اور اس کے ہونٹوں کی حرکت بھی بڑھنے لگی تھی۔ محبتوں کی راہ میں جو بکھر جائیں نہ جانے وہ کب سنبھلتے ہیں، محبتوں کی راہ میں جو بکھر جائیں نہ جانے وہ کب سنبھلتے ہیں، معافی تو دے ہی دی جاتی ہے مگر دل دیر سے بدلتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے اپنے مضبوط حصار میں لیے اس کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے مہکا رہا تھا کہ اس کی سرد اور زکام زدہ آواز سنتے وہ تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا۔ مائی لٹل ایزورینا اینجل، مائی سوین، مائی سویٹ لٹل گلیشیئر، وہ اس کے سرد وجود کو ہونٹوں اور ہاتھوں سے چھوتے ہوئے
गंभीर सरगोशी करते अपने जज्बात पर से कंट्रोल खोने लगा था। उसका वजूद दहकता अंगारा बनते उसकी तलब में होश गंवाने लगा था। वो उसे सीधा करते, उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामते, उसकी नीलगो आँखों में देखते हुए उन पर अब बारी बारी लब रखने लगा था। वो काफ़ी देर तक उनकी आँखों को चूमते अपने सीने में दहकती आग को ठंडा करने की कोशिश करने लगा था, जो कि बढ़ती ही जा रही थी। उसके होंठ अब सारे चेहरे को छूते होंठों पर आकर रुके थे। गुलाबी पंखुड़ियों को छूते ही वो बेबस हो जाया करता था, और वो इस वक्त भी बेबस हो रहा था। वो उसकी सांसें बुरी तरह खींचते हुए दुनिया माफिया से बेखबर हो चुका था। नीचे से आती बुलंद आवाज़ें उन्हें एक दूसरे से अलग करते होश दिला गई थीं। आर्यान खानज़ादा की धाड़ती आवाज़ सुनते हुए हूर खानज़ादा कपकपाते हुए अरहम खानज़ादा की शर्ट दोनों हाथों से पकड़ते उसके साथ चिपकने लगी थी। वो बुरी तरह कपकपा रही थी, सांस सीने में अटकने लगी थी। अरहम खानज़ादा उसे अपने सीने में भींचकर उसकी कमर सहलाते उसे अपने हिसार में लिए बेड की तरजानी बढ़ने लगा। उसे अपने सामने करते, उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्याले में लेते, उसकी आंखों में खौफ देखते, मोहब्बत भरे नहायत नर्म लहजे में बोला था, रिलैक्स हूर मेरी जान, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो दिल में इरादा कर चुका था कि सुबह होते ही कमरे का दरवाज़ा बदलवाएगा। इससे पहले ही साउंड प्रूफ दरवाज़ा लगवा लेना चाहिए था। आप आंखें बंद करके सुकून से सो जाएं, मैं देखता हूँ मेरे साथ इस साले को अब क्या तकलीफ़ है। वो उसके माथे पर लब रखते हुए कहते पीछे हटते दरवाजे की जानिब अब बढ़ने लगा था, और वो उसके पल पल बदलते रूप को देखते हैरानों परेशान हो रही थी। इस मर्द का कौन सा रूप सच्चा है? पल में सर्द, पल में गर्म, पल में गुस्सा करते उसकी ज़ात को दो कौड़ी का करने वाला, या वो जो उसे तकलीफ़ में देखकर अपनी सांसें बंद होती महसूस करने वाला। वो ठंडी आह भरकर आंखें बंद कर गई थी। गोली का असर अब सर चढ़ते उसे गनूदगी में ले जाने लगा था, और वो पुरसुकून होते दुनिया के तमाम दुख, दर्द और डर बुलाए ख्वाबों की खूबसूरत दुनिया में खोने लगी थी। क्या तकलीफ़ है साले साहब? क्या भूल गए हो कि मेरी हूर ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती? वो अब सीढ़ियाँ उतरते हुए मुस्कुराते हुए लेकिन सर्द लहजे में बोला था। आवाज़ धीमी ही रखी थी, जानता था कि वो ऊंची आवाज़ सुनते फिर से होश गंवा देगी, और इसकी ज़ुबान से साले साहब और मेरी हूर सुनते वो ना में सर हिलाते, कभी अरहम को तो कभी आर्यान को सवालिया नज़रों से देखने लगी थी। गुड़िया आप कब आई? अरहम खानज़ादा अपने सामने अपनी बहन को देखते उसकी तरफ बढ़ते मुस्कुराते हुए पूछने लगा था, और वो उसकी तरफ सवालिया और शिकवा भरी निगाहों से देखते रोने के पर तोल रही थी। सब बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे इससे निबट लेने दें। वो उसे अपने हिसार में लेते, उसके बालों पर लब रखते, उसे अपने सामने करते, उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए बोला था, यहाँ आकर हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे फ़ोन करके भी पूछ लेते तो बता देता कि वो अब मेरी बीवी है, मेरी ज़िम्मेदारी है, और मुझे इसकी फ़िक्र तुमसे ज़्यादा है। अब जाओ, और हाँ, अप्पू जानी को भी बता देना कि वो बिल्कुल ठीक है और अपने कमरे में अपने बेड पर अपने अरहम के बाजुओं में सुकून से सो रही है। इसलिए बराए मेहरबानी इसकी फ़िक्र अब मुझ पर छोड़कर सुकून की नींद सो जाएं। कहो तो वीडियो दिखाकर तसल्ली करवा दूँ। वो आर्यान खानज़ादा को अपने साथ लिए बाहर के दरवाजे की जानिब बढ़ते, बेशर्मी की हद क्रॉस करते कहते साथ ही उसे आंख विंक कर गया तो आर्यान खानज़ादा लाल सुर्ख चेहरे के साथ उसे घूर कर देखने लगा। उसे अगर अब कांटा भी चुभा ना तो अरहम खानज़ादा, तू आर्यान खानज़ादा का वो रूप देखेगा जिसके सामने आने से दुनिया दहल जाती है। मेरी माँ दुआएं करती है कि मेरा वो रूप कभी सामने ना आए। उम्मीद है कि तू समझ क्या होगा। वो उसके कंधे से नागिरदा धूल झाड़ते हुए सर्द लहजे में गुर्रा कर बोला था, खाना खाओगे? अरहम खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए पूछा तो आर्यान खानज़ादा सवालिया नज़रों से उड़कर उसको घूरकर देखने लगा। तुमने तो अपने बहन के बारातियों को भूखा प्यासा ही भेज दिया। मैंने सोचा कि मैं ही मेहमान नवाजी निभा लूँ। मेरे दुश्मन भी कहते हैं कि मेहमान नवाजी अगर कोई करता है तो वो अरहम खानज़ादा है।
اس سے اچھا دنیا میں کوئی مہمان نواز نہیں۔ اب کی بار وہ بھی اس کے کندھے سے ناگردہ دھول جھاڑتے ہوئے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ یہ دنیا کی وہ واحد شادی تھی جس میں نہ کوئی باراتی، نہ ہی بینڈ باجے اور نہ ہی کوئی مبارکباد، نہ کوئی خوشیاں، بلکہ اس شادی میں دلہے کی ماں کے نصیبوں میں مبارکباد وصول کرتے خوشیاں منانے کی بجائے قید خانے کی ٹھنڈی اور ظالم قید حصے میں آئی تھی۔ ویسے بڑی ہمت ہے تجھ میں، کوئی اعلیٰ قسم کی ڈھیٹ مٹی لگی ہے تجھے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تجھے لگتا ہے کہ سب نارمل ہونا چاہیے۔ جو گناہ تم نے یا تمہارے گھر والوں نے کیے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا، اور اگر پھر بھی نوالا حلق سے نیچے اتر گیا تو… آریان خانزادہ اس کے کانوں میں سور پھونکتے وہاں سے نکلتا چلا گیا اور پیچھے وہ اپنے دہلتے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ دل کا درد جو اس کے وجود کو چھوتے کچھ حد تک کم ہوا تھا، وہ آریان خانزادہ کی زہر بری باتیں سنتے پھر سے بڑھنے لگا تھا۔ ابھی تو اسے اور ہمت چاہیے تھی اپنی بہنوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے جو اس سارے میس سے انجان تھی، اور پھر ماں کو سزا سنانا بھی آسان نہیں تھا۔ اور بیوی کا کیا ہے، اسے پرسکون کرنے کے لیے درب کا اکا تھا اس کے ہاتھ میں، لیکن وہ بھی آخر کب تک۔ آج کے سفر کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں، تو بتائیں جی یہ تشنگی یار کی جرنی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آ رہا ہے۔ اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹس کر کے بتایا کریں یار، اور اگر کہیں کمی نظر آئے تو بھی۔ آپ کا رسپانس ہی مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اس سفر کو اور بھی خوبصورت بناؤں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، لیکن پلیز اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں۔ تو چلیں جی، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔